اج دے دور دے اندر سب تو زیادہ جڑی کمی ہے نا وہ تربیت دی کمی ہے۔ حیا ختم ہو چکی ہے، بڑے چھوٹے دی تمیز مک چکی ہے۔ یہ چھوٹیاں محفلاں سجان دا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی گل لب جائے۔ اسلام نے سانو مکمل ضابطہ زندگی دتا ہے، مکمل ضابطہ حیات اسلام دے اندر موجود ہے۔ مسواک تو لے کے نماز ساری دا طریقہ، وضو، غسل، ہر چیز، اتھو تک کہ ماں دی گود تو لے کے قبر تک ہر چیز دا علم قرآن نے سانو دیتا ہے۔ اس واسطے کامیاب تے کامران بندہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جڑا اسلام دینوں اپنا لگے۔ اسی اسلام دے دعوے ضرور کرنے ہیں، میرے سمیت سارے ہی، لیکن اسی اسلام صرف زبان دی حد تک رکھیا، منن والی گل کوئی نہیں۔ مرضی اسی اپنی کرنے ہیں، ایک کے رب چاہا دین، ایک کے من چاہا دین۔ اسی رب چاہا دین چھڑ دیتا ہے، من چاہا دین اپنا لے۔ مثال لے لو، دل نے چاہیا، من نے چاہیا تے 4-5 گھنٹے دی محفل میلاد اسی سننے ہیں، بیٹھے رہنے ہیں۔ جڑا من چاہتا ہے، لیکن جڑی رب دی چاہی 15 منٹ دی نماز عشاء دی وہ اسی نہیں پڑھ دے۔ رب دی چاہی فجر دی نماز چھڑ دینے۔ اس واسطے بندہ کامیاب ہوئیے جڑا محفل دے آکے تے کاسا سدھا رکھے تو کوئی نہ کوئی گل لے لوے۔ ہمیشہ محفل دے بہت تنقید دی نظر نہ رکھو، محفل دے بہ گئے تے انجے اپنے دامن پھیلا کے رکھو کہ شاید حضور دا کوئی موتی میرے دامن تے آ جائے تے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ خطاب ہونا لے ایک دو گل۔ اللہ فرماتا ہے انہو لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والے انہوں پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والے انہوں پسند نہیں کرتا۔ اسی فضائل دی گل اکثر کرنے ہیں، برائیاں دی گل گھٹ ہوندی ہے کیونکہ داد گھٹ ملتی ہے۔ کیا بھی وجہ ہے؟ تربیت ہوئی ہے تاکہ برائیاں بھی دسیاں جان تے اچھائیاں بھی دسیاں جان۔ اے تکبر، کبریائی، وڈیائی، اے رب دی چادر ہے۔ کی دی چادر ہے؟ رب دی چادر ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث تو منوی آپ روایت فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے اے ابن آدم ایک کبریائی میری چادر ہے، جڑا بندہ ان وقت پائے گا پاش ہو جائے۔ اور شیخ سادی فرماتے ہیں تکبر بود عادت جاہلا، تکبر نایت سے صاحب دلا، تکبر عزازی راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ کہ اندرے وہ بندیا کدے تکبر نہ کر بھئی، وڈیائی وچنا آ جائیں، تینوں پتہ نہیں یہ تکبر کرنا کو عقل مند لوکاں دا کام نہیں، یہ جاہل تے پاگل لوکاں دا کام ہے۔ کیا تینوں علم نہیں؟ تکبر عزازی راخار کرد، عزازیل شیطان دا نام سی، شیطان دا نام کی ہے عزازیل، پہلے دا نام عزازیل سی۔ کہتے ہیں تکبر عزازیل راخار کرد، یہ تکبر اسی جنہیں شیطان نو تباہ و برباد کیتا، رائے راست بٹک گیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، قیامت تک لعنت دا تو گلتے پایا کہ دے ذلیل و رسوا ہو رہے۔ انہیں کیا سی نا کہ یا اللہ میں اگدہ بنے ہیں، آدم مٹی دا بنے ہیں، انا خیر منہ، میں دے تو بہتر لفظ فخرج انک من الصاغرین، خبردار لانتیا نکل جا ساڑھے دربار، تیرا ساڑھے دربار در کوئی حصہ نہیں۔ اور میری سرکار فرماتے ہیں جس دل دے اندر رائی دے برابر، رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر ہویا، لا یدخل الجنہ، اللہ انہوں جنت داخل فرمایا۔ تکبر کیے، تکبر پیسے دا بھی ہے، تکبر اچھی سواری دا بھی ہے، تکبر اچھے مقام دا بھی ہے، تکبر میرے دوستو اے بندے دی خوبصورتی دا حسب نسب دا بھی ہے، بلکہ سب تو جڑا بڑا تکبر عبادت دا۔
عبادت دا تکبر ہے جڑا بندہ 5 گھنٹہ نماز پڑھے نا تے محراب پہ جائے متھے اتے تو پھر بندے نو بندہ نہیں بات سمجھ دے کہندے اے ویکھ نہ نماز پڑھدا نہ قرآن پڑھدا میں ویکھا 5 نمازاں پڑھنا فلاں کرنا او خدا دے بندیا اوئے او دے اعمال دا ٹھیکہ تو نہیں لیا او تے رب نو پتہ ہے ہو سکتا ہے تیریاں ساری اٹھے کبھی قبول نہ ہوئے تے اللہ ہو سکتا ہے مرن تو پہلے انہوں ایسی توبہ نصیب کرے کہ تیرے تو ورے اس واسطے کدے بھی عبادت پہ مان نہیں کرنا کدے بھی پیسے حسب نسب سے اچھے مکان اچھی گھٹی تے مان نہیں کرنا میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ جڑی چیز پسند ہے وہ عاجز بے انکساری ہے من تواضع اللہ رفع اللہ تعالی فرمایا جن نے اللہ واسطے تواضع کی میرے رب نے انہوں بلند کر جنہیں اللہ واسطے تواضع کی انکساری کی عاجزی کی میرے رب نے انہوں بلند کر دیتا صدقے تے قربان جاما بڑے بڑے موتی ملتے نے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں بنی اسرائیل دا دور ہے تے ایک عابد بڑا نیک تے پارسا ہے تے او اتنا نیک ہے کہ جتھو جتھو گزرتا ہے بدل دا سایہ او دے اتے اتے رہتا ہے امام غزالی نے اس حدیث میں تیم سعادت اندر لکھیا جتھے جتھے گزردا ہے بدل دا سایہ نا جڑا او دے اوتے اوتے رہندا ہے یعنی اونوں دھوپ بھی نہیں لگدی ایک گناہگار ترین بندہ ایک اس وقت دا ددکاریا بندہ لگدا دا او آخرکار او دی نظر پہاڑ دے ایک پاسے بیٹھا تو دی نظر پے گئی تے جس وقت انہیں ویکھیا تے کہ واہ مولا تیری شان کیڑا کرم والا بندہ ہے جتھے جتھے پہ جاندا ہر پاسے دھوپ تے دے اوتے تیری رحمت دا سایہ ہے او دے دل اندر خیال آیا کیوں نہ میں ایدے کول جاما شاید رحمت دا چھٹا میرے تے ہی واٹی او سبحان اللہ دے کیا دو اے گناہگار سی نا عاجزی سی اے دے اندر تے انہیں سوچیا کہ چلو میں جانا ماں شاید سائے تھلے تھوڑی دے رہنا ماں اللہ دا نیک بندہ رب دی رحمت کی وسیلی ہے تے منو بھی کوئی حصہ مل جائے گا جس وقت قریب گیا نا او جڑا عبادت گزار سی او دے دل میں تکبر پیدا ہو گیا کہہ لگا لے زمانے دا دکاریا تو بندہ تیرے نہ پہن نہ پرا نہ رشتہ دار نہ کوئی بیلی تینوں کوئی نیڑے بٹھانے تیار نہیں تے تو پلیتا میرے کول کی لینا آ گیا اور جس وقت انہیں ددکاریا اور بدل دا سایہ اور رحمت دا سایہ اور نیک کول ان کے تے او دی دوسری طرف ہو او جنہ گناہگار سی نا او دے کولو سایہ پہنچ گیا تے آواز آئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا انیس نقشبندی لو جی او سایہ جس وقت او دے ہوتے پیانا تو او بندہ کہہ لگا یا اللہ کی بڑھیا ہے اس وقت دے نبی والا اللہ نے وہی پہ کہتے ہوئے دے سارے عمل اساں ردی دی ٹوکری میں سوڑ دیتے ہیں انہوں کو وہ دوبارہ عمل شروع کرے اے جڑا آجزی پہ کرتا سی نا انہوں کو وہ اللہ نے تیرے گناہ معاف پر کے نیکیاں دے تبدیل کر کے تنہوں اپنا محبوب بنا اس وقت فرما تکبر وہ عادت جاہلا کہتے تکبر نہ کرنی یہ چنگیا بندیاں نکم نہیں یہ پیڑیاں نکمیاں بندیاں نکم تکبر آزازی راہ خار کر دے ای تکبر سے جنہیں شیطان نو بڑھکایا سی بزندان لعنت گرفتار کر قیامت تک لعنت کا توق پا کے تے ذلیل تے رسوا ہو رہا تے انہوں دیا رہنا شاست دوستا کدے وڈیائی وچ نہیں آنا کدے وڈیائی وچ نہیں آنا کدے اپنی ذات بات اتے مان نہیں کرنا پیسے اچھی گھٹی اچھے مکان اتے مان نہیں کرنا ہو سکتا ہے جڑا راہ پہ گزر دے تیرے تو افضل ہو اس واسطے میں رب دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے کدی زبان تے فجا جملہ نہ لے آئی اس جملے دی وجہ تو تیری پکڑ ہو جائے میرے رب دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے میرے مصطفیٰ کریم دے غلام امام شمس الدین ذہبی ایک بہت بڑے محدث ہوئے نے انہیں کتاب لکھی الکبائر الکبائر دے اندر ایک حدیث نقل فرماندے نے کہ ایک بادشاہ نے محل بنوایا بادشاہ نے محل بنوایا تے اپنی مرضی جب بادشاہ محل بناوے تے خرچہ کٹتے نہیں نہ ہوندا محل بنوایا تے محل تے جناب ہیرے جوہرات سونے چاندی دی اٹا لوا کے بڑا جناب انہیں تیار کروایا تے بادشاہ محل دی سیر واسطے وکھن واسطے آیا تے محل تے چھت تے چڑھیا ویکھیا ایک بڑیا دی جھونپڑی ایک سائیڈ تے لگی ہوئی ہے کہہ لگا اچھا بادشاہ دا محل ہوے تے مسایا ہے ہوے اے جھونپڑی کی دی ہے کسے کیا
جی بڑی مائی ہے بیوہ ہے او دی جھونپڑی ہے بادشاہ کہہ لگا شام تو پہلے دی جھونپڑی ختم ہونی چاہیے دیئے آخر کار میرے دوستو وہ بڑی نو پہلے نوٹس جا چکے سن لیکن وہ بیچاری جانتی نہیں سی کہ میں کرو بار گئی تے میرے محل نہ گرا دیتا جاوے آخر کار میرے دوستو بنیا کی کہ جس وقت بار بار وہ اصرار کرتے نے اندائی جانتی نے ایک دن مہینو ضروری کم پہ گیا کرو بار گئی تے پیچھو دا جڑا کوٹری سی ہو جڑی کلی سی ککھان دی انہیں بنائی وہ گرا دیتی گئی تے مائی جس وقت واپس آئی نا نظر پئی آسمان وال نگاہ کر کے کہتی ہے میں تے گھر کو نہیں سے تو کتے سے آسمان میں نگاہ کر کے نہیں یا اللہ میں تیار کو نہیں سان تو کتے سے انی گل کی تی رب تعالیٰ نے جبرائیل میں حکم دیتا جبرائیل محل سمیت سارے چک آسمانہ دیا بلندیاں تے انہوں تھلے سٹ تاکہ انہوں پتہ چلے کہ رب دے جنہیں محبوب لوگ نے انہوں دنال عداوت رکھیے تے رب پھر انہوں نال اعلان جنگ کر رہے ہیں اس واسطے دوستا کدی وڈیائی نہیں کرنی کدی تکبر نہیں کرنا کدی اپنی ذات بات اتمان نہیں کرنا اپنی اولاد اتمان نہیں کرنا وارث شاہ نے آکھا سی نا وارث مان نہ کری وارثہ سے رب بے وارثہ کر مار کدے مان نہ کریں کدے وڈیائی اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے دوستو رہو تو ایسے ہر احترام کرے مرو تو ایسے دشمن بھی سلام کرے